اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی تاریخ ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے۔ مصر کی تاریخ میں کل 33 فرعون گزرے ہیں، جس میں سے بعض فرعون بڑے ہی ظالم تھے اور بعض نرم دل تھے۔ ان 33 فرعونوں میں سے ایک فرعون ایسا تھا جس نے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دی اور اللہ عز و جل کے سامنے اکڑ گیا اور انسانوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی للکارنے لگا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا۔ ان 33 فرعونوں میں سے سب سے بدبخت فرعون وہ تھا جس کا ذکر اللہ عز و جل نے عبرت کے طور پر قرآن پاک میں بھی کیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، جس کا نام ولید بن مصعب بن رایان تھا۔ یہ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کیا کرتا تھا، پھر ایک دم سے اس پر قسمت مہربان ہوئی اور یہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح بادشاہ بننے کے بعد اس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ یہ مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرے اور مصر کے تمام لوگ اس کی پوجا کریں اور اس کو خدا مانا کریں۔ اس لیے جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو زبردستی اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا۔ جو لوگ اس کی عبادت اور پوجا کرتے یہ ان سے خوش ہو جاتا اور جو لوگ اس کی عبادت سے انکار کرتے یہ ان پر ظلم ڈھاتا۔ فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا تو اس کے بعد ایک دن یہ اپنے محل کے اندر داخل ہوا اور جا کر چین کی نیند سو گیا۔ اس رات اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا جس خواب نے اس کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے فرعون نے بڑے بڑے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر جاننے کو کہا۔ فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی جس نے تمام قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے بعد فرعون پہلے سے کئی زیادہ ڈر گیا، کیونکہ نجومیوں نے فرعون کو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا اور تمہارا سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا اور تمہاری یہ حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تمہارے ساتھ یہ سب کرنے والا بچہ وہ ہوگا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ اس طرح فرعون اس خواب کی تعبیر سننے کے بعد پریشان رہنے لگا اور اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے اور بنی اسرائیل میں رہنے والے ہر مسلمان کے گھر کی نگرانی کی جائے اور ان کے مردوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے بالکل قریب نہ جائیں۔ اور اس طرح فرعون کے حکم کے بعد بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے گھروں کی نگرانی ہونے لگی اور قبطیوں نے مصر کے اندر قتل و غارت شروع کر دی۔ اس وقت بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح بے شمار بچوں کو ناحق قتل کر دیا گیا اور نہ جانے کتنے ہی معصوم بچوں کو فرعون کے حکم سے قتل کر دیا جانے لگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس قتل و غارت کے اندر فرعون نے 90,000 بچوں کو ناحق قتل کیا۔ اس طرح مصر کے اندر آہستہ آہستہ نوجوان نسل ختم ہونے لگی اور اب مصر کے اندر بوڑھے لوگ ہی باقی بچے تھے۔ اس دوران قدرت الہی سے کچھ ایسا ہوا کہ ان بوڑھے لوگوں کے درمیان بھی ایک مرض پھیل گیا جس کی وجہ سے وہ بوڑھے لوگ بھی مرنا شروع ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون کو خدا ماننے والے قبطیوں کے رئیس لوگ پریشان ہو گئے اور فرعون کے سامنے حاضر ہو گئے اور فرعون سے جا کر کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو آپ کے حکم سے قتل کر دیا جاتا ہے اور بوڑھے اپنی موت مر رہے ہیں۔ اگر یہیں قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا تو بنی اسرائیل کے تمام لوگ مر جائیں گے اور ہماری خدمت کے لیے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور بنی اسرائیل میں کوئی بھی ایسا نوجوان نہیں ہوگا جو ہماری محنت مزدوری والے کام کرے اور ہماری خدمت کرے۔ اس طرح فرعون نے جب ان لوگوں کی یہ باتیں سنی اس کو ہوش آیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو اسی طرح قتل کر دیا جاتا رہا تو ان کے علاوہ محنت مزدوری کا کام کون کرے گا اور ہماری خدمت کون کرے گا؟ اگر بنی اسرائیل کے نوجوان نہ بچے تو یہ تمام محنت مزدوری کے کام ہمیں خود ہی سر انجام دینے ہوں گے۔ اس طرح فرعون کے سوچنے پر تمام قبطیوں، رئیسوں اور فرعون کے مشوروں کے بعد یہ بات طے پائی گئی کہ 1 سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی نوجوان نسل بھی قائم رہے گی جو ہماری خدمت کرے گی اور اتنے کم لوگوں سے فرعون کی حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہ تھا۔
پھر اس طرح فرعون کے مشورات کے بعد مصر کے اندر یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ 1 سال میں پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا جائے گا اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی دوران اللہ پاک نے اپنے شان کی جلوہ گیری دکھائی اور اللہ عز و جل کی قدرت کمال کا ظہور اس طرح ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جب بچوں کو زندہ چھوڑنے کا سال تھا، اور اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس طرح فرعونی قانون کی وجہ سے حضرت ہارون کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دوسرا حمل اس وقت ہوا جس سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ وہ سال تھا جس سال فرعون کے حکم سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ عز و جل کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں دائیا عورت آئی۔ یہ دائیا وہ تھی جس کو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کا معائنہ کرے، اور بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو تو اس بات کی خبر فرعون کو فوراً دی جائے تاکہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور اس طرح ہوا جیسے ہی اس دایا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا، جس نور کی ہیبت کی وجہ سے اس دایا کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی، اور اللہ عز و جل کی طرف سے اس دایا کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی گئی۔ اس طرح اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قتل و غارت سے محفوظ رکھا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون ہی کے گھر میں پل کر بڑے ہوئے اور مناصب نبوت پر فائز ہوئے۔ اس طرح جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو میرا حکم فرماؤ تاکہ وہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم کر دے، اپنی خدائی کے جھوٹے دعوے ختم کر دے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کا حکم پاتے ہی فرعون کی طرف گئے اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور اللہ عز و جل کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس عرصے کے دوران موسیٰ علیہ السلام بہت سارے معجزات بھی دکھا چکے تھے، جس کو دیکھ کر بہت سارے قبطی لوگ اور جادوگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، لیکن فرعون بدبخت اپنی ضد پر اڑا رہا اور اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبطی قوم پر لگاتار 5 دردناک عذاب بھی نازل فرمائے، جس کو دیکھ کر بھی فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ مصر کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے عذاب کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان لا رہے ہیں اور مجھ کو خدا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، لہٰذا فرعون نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو قتل کر ڈالے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر کو چھوڑ کر جانے کی خبر فرعون کو ملی تو فرعون غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر کے رہوں گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے اور ادھر فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ گئے اور ان کے پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ گیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے اپنے سامنے دریائے نیل کو دیکھا اور پیچھے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو فرمایا،
بے شک اللہ عز و جل کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اور وہ ہمیں ضرور بچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دینے لگے کہ اے لوگوں گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو دریائے نیل کے کنارے پر مارو تو دریائے نیل تمہیں راستہ دے دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل پر مارا تو دریائے نیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو راستہ دے دیا۔ اس وقت اللہ پاک کے حکم سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے جس سے بنی اسرائیل کے مسلمان دریائے نیل کو بآسانی پار کرنے لگے، اور ادھر فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دریائے نیل میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ گھبراتے ہوئے دریائے نیل میں داخل نہ ہوئے اور فرعون سے کہنے لگے پہلے تم داخل ہو بعد میں ہم لوگ داخل ہوں گے۔ اسی طرح فرعون نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور دریائے نیل میں داخل کر دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی داخل ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل کو پار کر چکا تھا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، تو دریائے نیل اللہ پاک کے حکم سے آپس میں مل گیا اور اس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اور فرعون جب دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے چاہا کہ وہ اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اس عذاب سے بچ جائے، لیکن اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھا کر فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہ کر سکے، اور اس طرح اللہ عز و جل نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اور فرعون کو آج تک اس دنیا میں عبرت کا نشان بنا کر رکھا ہے، کیونکہ فرعون کی لاش کو نہ تو پانی نے قبول کیا اور نہ ہی مٹی نے۔ اور میری آپ سب سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا کریں، اور میں بھی اللہ پاک سے یہی دعا کروں گا کہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔